صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کی نماز کے لیے اسپیشل غسل کا اہتمام کرتے تھے۔ عید کی جو نماز کا اصل وقت ہے اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا اختتام کیا ہے؟ بعض جگہوں پہ گاؤں دیہات وغیرہ میں دیکھنے میں آیا کہ کافی لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اب شہروں میں تو یہ رجحان ہو گیا کہ جلد نماز ادا کرنے کا۔ تو اصل یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ شرعی طور پہ وقت ہے کیا؟ نئے کپڑے پہننا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں عید میں نئے کپڑے ضروری ہیں، یہ غلط ہے بات۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عید نہیں پڑھتے، یا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ خطبہ عید نہیں سنتے۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا خطبہ عید سننا یا نماز عید پڑھنا، دونوں سے متعلق بتائیے، کیا یہ ضروری اور فرض ہے؟ سعودی عرب کے باقی شہر ہیں نا سارے، وہاں مسجدوں میں نہیں ہوتی۔ اچھا، وہاں پورے شہر کی، ہمارے طرح نہیں کہ ہر مسجد والے نے الگ اپنی عیدگاہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ عید کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہر مسجد والا اپنی الگ چار ٹوٹرو لے کے ٹانگے کی سواریاں لے کر بیٹھ جائے جی ہم عید پڑھنے آئے ہیں۔ لوگ جب عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبرستانوں کے باہر باقاعدہ پھول کی پتیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ تو قبرستان جانا اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ دعا کرنا، پھول ڈالنا، شادی حال تو کھلی جگہ نہیں ہے، کھلی جگہ تو ہوتی ہے میدان۔ اچھا، کوئی پارک ہے، کوئی کھیت ہیں، کوئی ویسے میدان خالی پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کالونی کے اندر جو ہے نا پلاٹ کٹے ہوئے ہیں اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھلی جگہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا عید کی یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہت پہ خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے۔ بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک 1447 ہجری 2026 تکمیل کے مراحل میں ہے، اور عید الفطر بالکل ہمارے قریب ہے۔ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، یہ خوشی کا موقع اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ہمارے لیے۔ اس خوشی کے موقع کو ہم نے کیسے منانا ہے؟ اللہ نے یہ خوشی دی ہے، اللہ ہی سے جانیں گے کہ اس خوشی کے موقع کو ہم کس طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام میں سوالات کی طرف۔ سوالات کے جوابات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد۔ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، آپ نے موقع دیا۔ بارک اللہ فیک۔ مفتی صاحب، ہمارے آج کے جو سوال ہیں عید الفطر سے متعلق پروگرام ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو چاند رات ہے، عید الفطر سے پہلے جو رات آتی ہے، یا جو یکم شوال کی رات ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ صلاۃ الجائزہ کا نام دیا ہوا ہے۔ تو کیا اسلامی دینی شرعی اعتبار سے اس رات کی عبادت کی کوئی حیثیت ہے؟ چاند رات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ اس رات کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، نہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی سپیشل عبادت کرنا ثابت ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے کوئی سپیشل عبادت کی ہو۔ عام راتوں میں جس طرح بندہ تہجد پڑھتا ہے، اس رات بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عام رات میں جو سونے کے اذکار بندہ کرتا ہے وہ اس رات میں بھی کر سکتا ہے۔ وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ، یا اس کو فضیلت کی رات، یا عبادت کی رات، یا جاگنے کی رات، یہ ساری باتیں کچھ ضعیف احادیث کے اندر چیزیں آتی ہیں، موجود ہیں ضعیف احادیث، لیکن کوئی بھی ان میں سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضعیف احادیث کسی بھی مسئلے کی بنیاد نہیں بنتی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہوتا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ عید الفطر کے دن جو بنیادی کام ہے، نماز عید پڑھنا، خطبہ عید سننا، تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عید نہیں پڑھتے، یا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ خطبہ عید نہیں سنتے۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا خطبہ عید سننا یا نماز عید پڑھنا، دونوں سے متعلق بتائیے، کیا یہ ضروری اور فرض ہیں؟ علماء کا، فقہاء کا اختلاف ضرور ہے اس میں، لیکن دلیل جس بات کی تائید کرتی ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ ٹھیک۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خواتین کو بھی عید کے لیے نکالا جائے، سب خواتین کو نکالا جائے۔ حالانکہ
احادیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی نماز جو 5 فرضی نمازیں ہیں وہ عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں پڑھنا اس کے لیے افضل قرار دی ہے، اور گھر میں بھی سب سے پیچھے والے کمرے میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ لیکن عید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کو نکالو، حتیٰ کہ جن کے پاس پردہ نہیں ہے نا ان کو اپنا عاریتاً پردہ دے کر وہ بھی نکلیں، ادھار لے لو کسی سے، ادھار لے کر نکلیں، اور حتیٰ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالو، وہ بھی نکل کر آئیں، وہ عید والی جگہ سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعوت میں آ کر شرکت کر لیں۔ تو یہ جو اتنا تاکیدی حکم دیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا، اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دیں وہ فرض ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو جب عورتوں کے لیے جن کے لیے دن کی 5 نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں ان کے لیے نکلنے کا اتنا تاکیدی حکم ہے، تو پھر مردوں کے لیے کیوں تاکیدی حکم نہیں ہوگا یہ؟ بالکل ٹھیک۔ تو جو لوگ نماز ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وہ ایک فرض کے تارک ہیں، مجرم ہیں اور گناہ گار ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں۔ اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ عید اور جمعہ بسا اوقات کٹھے ہو جاتے ہیں۔ جمعہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے اور عید کی نماز بھی فرض ہے۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ عید کی نماز فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اچھا ایک بندے کی نماز رہ جاتی ہے، سویا رہ گیا کسی وجہ سے، تو وہ قضا دے گا عید کی نماز؟ جی وہ اس کی قضا ہی دے گا۔ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عام حدیث ہے یہ، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو کسی نماز سے سویا رہا یا اسے نماز بھول گئی، جب یاد آیا ہے، جب اس کی آنکھ کھلی ہے اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ فرض ہے اور فرض کی قضائی تو لازم ہے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہی ہے تو۔ بالکل ویسے جان بوجھ کر فرض کو چھوڑنا تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے اسلام میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عید میں حاضر ہوتے ہیں، نماز عید پڑھی اور امام صاحب جیسے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھاگم دوڑ نکل رہے ہوتے ہیں وہاں سے، تو خطبہ عید سننا یہ فرض نہیں ہے؟ نہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ممکن ہے تربیت ہو جائے اس کا ایمان تازہ ہو جائے، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ فوائد تو ہیں اس کے بے شمار، دل نرم ہو جائے، کوئی برائی چھوڑنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے خطبہ سننے کے بعد، کوئی صدقہ خیرات کر دے اس موقع پر، تو بے شمار فوائد ہیں وہاں بیٹھنے کے، اور جب تک بیٹھے رہیں گے مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ کی رحمتیں بھی اترتی رہیں گی ان پر، تو فوائد بے شمار ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابو داود میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہم خطبہ دیں گے، جس نے خطبہ سننا ہے وہ بیٹھ جائے، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر یہ خطبہ سننا بھی عید کی نماز کی طرح فرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اجازت نہ دیتے کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن ہم خطبہ دیں گے۔ صحیح۔ اچھا ایک صاحب یہ بتائیے کہ عید کی جو نماز کا اصل وقت ہے اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا اختتام کیا ہے؟ بعض جگہوں پہ گاؤں دیہات وغیرہ میں دیکھنے میں آیا کہ کافی لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اب شہروں میں تو یہ رجحان ہو گیا کہ جلد نماز ادا کرنے کا، تو اصل یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ شرعی طور پہ وقت ہے کیا؟ نماز عید کا جو اصل وقت ہے نا وہ ہے اشراق کا وقت۔ اچھا، اشراق کا وقت آپ کو معلوم ہے سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اصل وقت عید کا وہ اشراق کا وقت ہی ہے، بالکل۔ لیکن اس کو اگر کچھ تھوڑا بہت آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تک لیٹ کر دیا جائے تو گنجائش ہے، کیونکہ جو اشراق کی نماز ہے نا وہ سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد سے لے کر کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک کے اندر پڑھی جائے تو وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اچھا، تو اصل وقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھا جائے، اور جتنی جلدی پڑھ لی جائے اول وقت میں تو وہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل الاعمال قرار دیا ہے نا جن چیزوں کو اسلام میں، ان میں سے ایک نماز الصلاۃ فی اول وقتہا، وہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں عید کی نماز بھی آتی ہے اور یہ باقی نمازیں بھی آتی ہیں اور جمعے کی نماز بھی آتی ہے، صرف عشاء کی نماز کے بارے میں وہ الگ حدیث آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں رات کے پہلے تہائی کے آخری وقت میں اس کو عشاء کی نماز کو ادا کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ نماز عید کے لیے جب لوگوں نے آنا ہے، عیدگاہ کی طرف آنا ہے،
تو کون سے کام ہیں جو ان کے لیے کرنا مستحب ہیں، جو ان کو کرنے چاہیے؟ وہ ایک بڑی اختصار کے ساتھ وہ ایک لسٹ فہرست آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ جی، یہ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین عید کی نماز کے لیے اسپیشل غسل کا اہتمام کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ پھر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہننا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں عید میں نئے کپڑے ضروری ہیں، یہ غلط ہے بات۔ صاف ستھرے ہونے چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے۔ اگر اویلیبل ہوں تو اویلیبل ہوں تو نئے بھی پہن سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر صاف ستھرے بھی ہوں تو وہ بھی چل جاتے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے، کیونکہ خوشی کا دن ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کو تو خوشبو لگانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ایسی خوشبو جس کی مہک ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور پھر وہ غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے فہی کذا و کذا یعنی زانیتن، امام الانبیاء نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آپ کی مراد تھی وہ بدکار عورت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے، کسی متشدد انسان کے لفظ نہیں ہیں، امام الانبیاء کے لفظ ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عورت کا خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرنا، مردوں کی محافل کو ٹچ کرنا، اس سے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو عورت صرف اپنے خامد کے لیے اپنے جو ہے نا وہ کمرے میں اپنے کمرے میں خوشبو لگا سکتی ہے، باقی اس کو جو ہے نا جو رنگ ظاہر ہو جس خوشبو کا وہ استعمال کرنی درست ہے اس کے لیے، لیکن اس کی مہک جو ہے نا وہ کسی غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، خوشبو غسل ہو گیا، خوشبو اچھے کپڑے ہو گئے، خوشبو لگا لی، پھر تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا اور جلدی جانا، پہلے جانے کی کوشش کرنا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اجتماعی تکبیریں نہیں کہنی کہ ایک بندہ تکبیریں پڑھائے اور پیچھے سارے اجتماعی تکبیریں پڑھے۔ یہ طریقہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ محدثین اور ائمہ کے دور میں، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں ملتا۔ تکبیریں کہتے ہوئے ہر بندہ اپنی اپنی تکبیریں کہے، تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، اور وہاں جا کر عیدگاہ میں کوئی نوافل نہیں پڑھنے۔ صحیح ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے عید سے، اور نہ عید کے بعد کوئی نفل پڑھتے تھے، صرف عید کی 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں ادا ہو رہی ہو، بالکل، تو وہ جو مسجد میں جاتا ہے بندہ، تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ دونوں حدیثیں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، تو وہ مستثنیٰ ہے، وہ پڑھے گا۔ وہ عید سے پہلے والی نماز نہیں ہے، اس کا مسجد کا حق ہے۔ ہاں، مسجد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عید کے ساتھ نہیں، عید کے ساتھ نہیں ہے، وہ مسجد کا حق ہے، وہ اس نے ہر صورت، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں، پورے ہفتے میں، پورے سال میں کوئی دن ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سبب والی نماز جو مسجد کا حق ہے وہ ادا ہونا ہی ہونا بیٹھنے سے پہلے، اگر اس نے بیٹھنا ہے تو۔ صحیح۔ پھر واپس آتے ہوئے بھی تکبیریں کہے اور راستہ بدل کے واپس آئے، اور جاتے ہوئے جو ہے نا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے، اس کے بغیر نہیں نکلتے تھے عید الفطر کے لیے جب نکلتے تھے تو، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تو پھر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے آپ، واپس آ کر قربانی کا گوشت کھانے سے ابتدا کرتے تھے، اور اگر قربانی لیٹ ہو تو بندہ عید کی نماز پڑھ کر فوراً بھی کھا لے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، حرام نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک، غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ روزہ رکھنا تو غلط ہے، عید والے دن منع کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہاں ایک چیز کی وضاحت کریں، آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ آپ جب عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو کھجوریں تاک تعداد میں کھا کے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن میٹھا کھا کے جانا سنت ہے، اور باقاعدہ طور پہ مٹھائیوں کا اور سویٹ ڈشز کا اہتمام ہوتا ہے، تو میٹھا کھا کے جانا سنت ہے یا کھجور کھا کے جانا سنت ہے؟ حدیث میں تو کھجور کھانے کا ذکر ہے، اللہ کے نبی تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں میری نظر سے باقاعدہ طور پہ میٹھی عید کہا جس میں جاتا ہے، میٹھے کا ذکر ہو کہ وہ میٹھا کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا مستحب ہے یا میٹھا کھانا افضل ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، میٹھی چیز آپ کو ویسے پسند تھی، لیکن عید کے لیے میٹھے کی بات نہیں ہے، یہ تاک کھجوروں کی بات ہے، یہ سنت ہے۔ اور اگر کسی کو کھجوریں میسر نہیں ہیں، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، بعض لوگوں کو کم میسر ہوتی ہیں کھجوریں، تو وہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں تو وہ کھجوروں کے قیم مقام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کا جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس خطبے میں
ایک ہی خطبہ وہ ہوگا یا جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں، امام درمیان میں بیٹھتا بھی ہے، پھر کھڑا بھی ہوتا ہے، باقاعدہ ممبر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو ممبر بھی اور 2 خطبے عید کے خطبے کے لیے ہوں گے یا اس سے ہٹ کے طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ جی، عید کے جو خطبہ ہے نا وہ جمعے کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا ایک ہی خطبہ دیتے تھے۔ کسی بھی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے خطبوں کو 2 کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ آپ نے 2 خطبے دیے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، لیکن عید کے خطبوں کا 2 ہونا اور درمیان میں بیٹھنا یہ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی بیان نہیں کیا۔ اگر عید کے 2 خطبے ہوتے، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے سنن ابو داود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے عید کی، خطبے سے پہلے، تو اس کا مطلب خطبہ ایک ہی ہے، 2 خطبے نہیں ہیں۔ بعض علماء کا ہے خیال، وہ قیاس کرتے ہیں جمعے کے خطبہ پر کہ جمعہ بھی عید ہوتا ہے، یہ بھی عید ہوتی ہے، تو جب وہ اس عید کے 2 خطبے ہیں، ہفتہ وار عید کے، تو یہ سالانہ عید کے بھی 2 خطبے ہونے چاہیے۔ یہ قیاس ہے، لیکن عبادات میں قیاس سے گریز کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ممبر لانا بھی سنت کے خلاف ہے۔ صحیح، ممبر بھی سنت کے خلاف ہے، اور 2 خطبے بھی عید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے کہ نماز عید کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ظاہر ہے پہلی رکعت میں بھی کچھ تکبیرات کا اضافہ ہے، 7 کا، اور دوسری میں بھی اضافہ ہے۔ ایک شخص جو بعد میں آ کے ملا، یا دوسری رکعت میں ملا یا پہلی رکعت میں ملا اور تکبیرات اس کی رہ گئی ہیں، یا امام تکبیرات کہنا بھول گیا ہے، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں صرف۔ وہ 3 کہتے ہیں پہلی رکعت میں اور 3 کہتے ہیں دوسری رکعت میں، اور ان کا مقام وہ رکوع سے پہلے ہے، قرات کے بعد، جبکہ اس کے متعلق احادیث کے ذخیرے میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، کسی کی سند نہیں ہے صحیح، یہ ضعیف روایات ہیں یا اقوال ہیں تابعین کے، کوئی بھی جو ہے نا وہ صحیح سند سے چیز ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ ہے پہلی عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور قرات شروع کرنے سے پہلے 7 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے علاوہ جو دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی تکبیر ہے اس کو انتقال کی تکبیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسن درجے کی اور صحیح درجے کی احادیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے۔ تو یہ 7 اور 5 12 تکبیریں ہو گئی ہیں۔ یہ عیدین کی نماز میں یہ زائد تکبیریں ہیں جو عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر، یہ فرق ہے اس میں عام نمازوں میں اور عیدین کی نماز میں۔ باقی امام اگر بھول گیا، اگر کوئی بندہ لیٹ آیا ہے، یا لیٹ آیا بندہ، دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا ہے یا پہلی رکعت میں ہی آ کے شامل ہوا ہے لیکن امام تکبیریں کہہ چکا ہوا ہے اور امام قرات کر رہا ہے، تو وہ اپنی تکبیریں کہہ کر جو ہے نا وہ شروع میں کہہ لے گا اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اگر وہ دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوا ہے، تکبیر انتقال کے بعد شامل ہوا ہے، تو امام نے تو 5 کہنی ہے، جب وہ 5 کہہ چکے تو یہ اپنی 2 مزید کہہ لے، یعنی یہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کرے، کیونکہ سنن ابو داود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعلیکم السکینۃ والوقار فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ جو تم نے پا لیا امام کے ساتھ وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو گئی ہے اسے پورا کر لو۔ پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے پائی ہے نا وہ آپ کی پہلی نماز ہے، اور بعد والی جو آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی ہے وہ آپ نے جو نماز شروع کی ہوئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، وہ نماز کا پچھلا حصہ ہے، وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اس میں آپ 5 بعد والا حصہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور امام صاحب اگر بھول جاتے ہیں بعض اوقات، پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تکبیریں پڑھ دے گا، لیکن اگر سبحان اللہ کہنے سے بھی اس کو نہیں یاد آیا، اس نے قرات ہی شروع کر دی ہے، بالکل، تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ رکن نہیں ہے تکبیریں، اس پہ کوئی سجدہ صاحب وغیرہ، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل نماز ہو جائے گی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ عید کی نماز جب ادا کر لیتے ہیں اور خطبے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر مبارکباد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، دن بھر چلتا ہے، کئی دنوں تک چلتا ہے،
تو عید کی مبارکباد کیسے دی جائے؟ صحابہ کرام کیسے دیتے تھے؟ پھر لوگوں کے ہاں ایک گلے ملنے کا بھی رواج ہے، تو مبارکباد کیسے دینی ہے؟ گلے ملنا ہے نہیں ملنا، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ عید کے دن میں مبارکباد تو دینا ثابت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. وہ ایک دوسرے سے عید ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، ٹھیک، اللہ ہماری اور تمہاری نیکیاں عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو، یہ مبارکباد ہی ہے. ہاں بالکل. تو باقی جو ہوتا ہے نا، گلے یہ ملنا، ہمارے ہاں یہ معاشرے میں تصور ہے کہ دو رشتہ دار ہیں، دو بھائی ہیں یا دو ہمسائے ہیں، کٹھے ہی گھر سے نکل کے آئے ہیں، باتیں کرتے آ رہے تھے اور آ کر کٹھے ہی بیٹھ گئے ہیں. جب سلام پھیرا تو اٹھ کر جب وہ معانقے کرنے شروع کر دیے، باقاعدہ گھر کے افراد بھی سب آپس میں معانقے کرنے لگ جاتے کرتے ہیں. ہیں. پہلے بھی کٹھے آ رہے ہوتے تھے، کٹھے بیٹھے ہیں، باتیں بھی کر رہے تھے، اب اٹھ کر معانقہ شروع کر دیا. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کئی لوگ نا اس کو یہ عید کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اب عید کا سلام پھیرنے کے بعد یہ معانقے کرنے سے عید مکمل ہوتی ہے، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. اس کا عید سے تعلق ہی کوئی ہم نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویسے ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ رواج ہے ایک بن گیا ہوا رواج. ویسے معانقہ کرنا تو ثابت ہے حدیث سے، لیکن یہ معانقہ اس کا عید کے ساتھ لنک نہیں ہے. معانقے کا تعلق ہے جب دو بھائی آپس میں دیر بعد ملے ہیں، کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی سفر سے نہیں بھی آیا تو دیر بعد ملاقات ہوئی ہے ان کی، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور عید پر آ کر ملاقات ہوئی ہے ان کی بڑے دنوں بعد، تو وہ ایک دوسرے سے معانقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس معانقے کا تعلق عید سے نہیں جوڑنا چاہیے. وہ ملاقات کا معانقہ ہے، اور ملاقات کا معانقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ویسے چلیں، یہ ضمناً بات ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ طور پہ یہ ایک رواج ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہی معانقہ کرتے ہیں، یعنی صبح مل رہے ہیں، دوپہر مل رہے ہیں، شام مل رہے ہیں، معانقے کے ساتھ مل رہے ہیں. تو جو آپ نے حدیث کی روشنی میں بات کی ہے کہ دیر سے اگر کوئی ملتا تھا یا کوئی سفر سے آتا تھا، یا اس پہ پھر یہ معانقہ ہوتا تھا. اور عید وغیرہ پہ جو معانقہ ہے وہ شریعت کے ساتھ اس کا تعلق، یہ عید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک کلچر، رواج اور ہمارے ایک معاشرتی ایک معاملہ ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو نماز عید ہے یہ کھلے میدان میں ہے یا مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کھلی جگہ پر ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کھلی جگہ پر ہی پڑھتے تھے. اچھا، کھلی جگہ کی بھی وضاحت ضروری ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ شادی حالوں میں مسجد سے نکل کے چلے جاتے ہیں. تو کھلی جگہ نہیں ہے. کھلی جگہ تو ہوتی ہے میدان. اچھا، کوئی پارک ہے، کوئی کھیت ہیں، کوئی ویسے میدان خالی پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کالونی کے اندر جو ہے نا پلاٹ کٹے ہوئے ہیں اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھلی جگہ کہتے ہیں. صحیح. تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا عید کی یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عورتوں کا بھی وہاں بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت تاکید کی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورتوں کا الگ بندوبست ہو، پردے کا، اور عورتوں کا الگ ہو، یہ سارا میدان میں ہونے کرنا چاہیے، اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. البتہ اگر کوئی شرعی عذر آ گیا ہے، بارش ہو رہی ہے یا بارش ہو چکی ہے لیکن ہر جگہ پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے، پانی کھڑا ہے، اور وہاں نماز پڑھنی کسی کھلی جگہ پر کھیتوں میں یا پارکوں میں ممکن نہیں ہے، تو ایسی مجبوری کی شکل میں یا تو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یا سیکورٹی کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر سیکورٹی کا ایشو ہے پھر محفوظ جگہ پر چار دیواری کے اندر اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج. اچھا، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابھی، لیکن ہمارے ہاں یہ جو عادت ہی بنا لی گئی ہے نا، سارے کام چور لوگ ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے. اب بار نماز پڑھنے کے لیے نا کچھ انتظامات کرنے پڑتے ہیں، کوئی خرچہ بھی آتا ہے، کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی وقت دینا پڑتا ہے، اور یہ کچھ بھی کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہڈ حرامی کے طور پر وہ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل. ان کی تو حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ سنت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور صحابہ کے طریقے کی. تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو غیرت دلانی چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ کیوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جب کھلی جگہ موجود ہے تو ادھر بندوبست کرو، محنت کرو تھوڑی سی. چلو خود نہیں کر سکتے تو آج کل ٹینٹوں والے مل جاتے ہیں، ان سے کروا لو، پیسے خرچ کر لو تھوڑے سے. اب نہ پیسے خرچ کرنے ہیں، نہ خود محنت کرنی ہے، اور سنت کا قتل کر دینا ہے. یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کا. اور اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، ان کی بھی کوتاہی ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ ترغیب نہیں دیتے، اہتمام نہیں کرواتے.
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ ہڈا رام ہے کوئی نہیں، میں تو خطبہ دینا میں خطبہ دے لوں گا، مسجد میں ہو گیا باہر ہو گیا ایک برابر ہے. تو بالکل اس میں ان کا بھی قصور ہے، ان کو بھی اپنی کوتاہی دور کرنی چاہیے اور لوگوں کو سنت کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ کہ سنت کو ترک کر کے جو ہے نا وہ نیا طریقہ شروع علماء کر دیں. اگر تھوڑا ہمت کریں اور پڑھائیں نا، ایسا جہاں ماحول ہو کہ بغیر کسی عذر کے مسجد اندر گھس کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو عالم صاحب اگر وہاں کے بائیک آؤٹ کر دیں ایسی نماز کا اور خود کسی جگہ پہ جا کے پڑھ لیں، ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے ایک دو دفعہ ایسا کرنے سے ہو جائے معاملہ گا. بہترین ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہے بڑا مشکل، عالم کی تو وہ عیدی ماری جائے گی. ہاں بالکل، اس کو ہمت حوصلہ کرنا پڑے گا. حوصلہ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں حرمین کی کہ دیکھیں جی مسجد نبوی میں عید کی نماز جو ہے ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے باقاعدہ، وہاں پہ بھی کھلے میدان موجود ہے، مسجد حرام میں مسجد کے اندر ہوتی ہے، تو کیا یہ دلیل دی جا سکتی ہے؟ یہ دلیل نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عہد رسالت نہیں ہے کہ ان کا عمل ہمارے لیے کیا بن جائے، حجت ہو اور دلیل بن جائے. وہاں جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا آج کے دور کے لوگوں کا، ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس پڑھا. دور میں جو وہاں ہوا ہم اس وہ کو وہاں follow ہوا ہے، وہ دلیل ہے ہمارے لیے. آج جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ویسے بھی آج کل وہاں جو حرمین شریفین میں عید پڑھی جاتی ہے نا، وہ مجبوراً پڑھی جاتی ہے. وہاں پر مسجدوں میں مجبوراً پڑھی جاتی ہے. جو سعودی عرب کے باقی شہر ہیں نا سارے، وہاں مسجدوں میں نہیں ہوتی. اچھا، وہاں پورے شہر کی، ہمارے طرح نہیں کہ ہر مسجد والے نے الگ اپنی عیدگاہ بنائی ہوئی ہے. یہ عید کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہر مسجد والا اپنی الگ 4 ٹوٹرو لے کے ٹانگے کی سواریاں لے کر بیٹھ جائے جی ہم عید پڑھنے آئے ہیں. عید کا تو مطلب ہوتا ہے ساری مسلمان امت اکٹھی ہو ایک جگہ پر، ایک دوسرے کے ان کو حالات معلوم ہو، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، ایک دوسرے سے تعلقات اور روابط بڑھیں ان کے. تو مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور سارے ایک دوسرے کو خوشیوں میں شریک ہوں. تو یہ تو سارا کچھ ختم کر دیا ہم نے، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی بنیادوں پر عیدگاہیں بنا کر اور اس کو عید کا بنا کر، یہ عید کا جو اصل جو ہے نا وہ خوشی کا جو صورت ہے اس صورت کو ہی مٹا دیا ہم نے. اسے ملاقات ہی نہیں ہوتی لوگوں کی آپس میں، صدیاں گزر جاتی ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کو تعارف ہونا چاہیے سب کا اپنے علاقے کا. سعودی عرب کے شہروں میں بعض شہروں میں عید پڑھی ہے، جو سب سے بڑا ہوتا تھا نا اسٹیڈیم گراؤنڈ، پورا شہر وہاں جمع ہوتا تھا، اور جو شہر کا قاضی ہے وہ عید پڑھاتا ہے. وہاں ایک عید ہوتی تھی. صحیح. حائل میں نے پڑھی ہے، حائل بہت بڑا شہر ہے، ایک عید ہوئی ہے. تبوک میں نے پڑھی ہے، ایک عید ہوئی ہے. صحیح. اور سارا شہر، پورا شہر، پوری عوام کٹھی ہے وہاں پر. سمجھ آ جاتا ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور مسلمان کیسے کٹھے ہیں اور کیسے محبتیں ہیں ان کی آپس میں. تو ہمیں بھی ہمارے علماء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی چھوٹی چھوٹی عیدیں اور دکانیں بند کر کے ایک بڑے اجتماع کے لیے امت کو اکٹھا کرنا چاہیے عید میں. اچھا شیخ صاحب، خطبے کے بعد، خطبہ مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ طور پہ اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیا یہ سنت ہے؟ اجتماعی دعا عید کی نماز کے بعد مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے نہیں ملی کہ آپ نے اجتماعی دعا کروائی ہو. ویسے اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ امام دعا پڑھے اور پیچھے والے آمین پڑھیں، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں. بالکل. اگر امام اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے اور لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی مانگ رہا ہے، اس کو اجتماعی دعا نہیں کہا جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے پڑھنا ہے اور ہم نے صرف آمین پڑھنا ہے اس کے پیچھے. یہ والی اجتماعی دعا عید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، خلفائے راشدین سے بھی، عشرہ مبشرہ میں سے کسی سے، اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں کا استدلال ہے نا کہ وہ جو حدیث آ رہی ہے جس میں خواتین کو بھی نکالنے کا حکم ہے، بدعوت المسلمین کے الفاظ ہیں غالباً وہاں پہ، کہ وہ شامل ہو جائیں دعوت المسلمین میں. تو لفظ دعوت سے بعض لوگوں نے اس کو دعا، جی بعض اس کا دعا بھی منع کرتے ہیں. دعا منع بن بھی جاتا ہے. اس کا معنی ویسے تو خطبہ ہے، جو خطبے کے اندر دعوت دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی دعا معنی لیتا ہے تو دعا بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ اس سے اجتماعی ثابت نہیں ہوتی، اس لفظ سے کہ وہ شریک ہو جائیں مسلمانوں کی دعا میں بھی اگر منع کر لیں، شریک ہو جائیں، تو یہ اجتماعی دعا کی دلیل نہیں بنتی. اس لیے نہیں بنتی کہ آپ دعوت کرتے ہیں 2 خاندانوں کی، اور 2 خاندانوں کے سارے افراد آپ کی دعوت میں شریک ہیں، کیا وہ اکٹھے ایک ہی مرتبہ لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی چیز اٹھا رہا ہے، بس بیٹھے کٹھے ہوئے ہیں جو اور کہتے ہیں سب جو ہے نا وہ عرفان بھائی کی دعوت میں سارے شریک تھے.
بالکل ایسے ہی. تو یہ شریک ہونے کا مطلب اکٹھا کھانا تو نہیں ہے ایک ہی لقمے کے طور پر. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب عید پہ ایک بڑا اہتمام دیکھنے میں آیا ہے ایک معاملے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ جب عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. قبرستانوں کے باہر باقاعدہ پھول کی پتیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں. تو قبرستان جانا اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ دعا کرنا، پھول ڈالنا، کیا عید کے محترم دنوں میں ڈاکٹر یہ عرفان کام ہے؟ صاحب، یہ عید خوشی کا دن ہے. اللہ نے خوشی کے لیے مقرر کیے ہیں 2 دن مسلمانوں کے لیے. تو خوشی کے دن میں اپنے سابقہ غموں کو تازہ کرنا اور اپنے آپ کو غمگین کرنا، یہ تو جو خوشی کے دن اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کے تقاضوں کے خلاف ہے. ویسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل عید کے دن کبھی آپ قبرستان گئے ہوں ایسا کبھی نہیں کیا. خلفائے راشدین عید کے دن قبرستان گئے ہوں ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. صحابہ نے عید کے دن کو منتخب کیا ہو قبرستان جانے کے لیے ایسا کوئی نہیں کیا. ویسے قبرستان جانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، لیکن عید کے دن کو خاص کرنا، یہ جو عید کو اسلام نے خوشی کا دن بنایا ہے، خوشی کے دن مقرر کیا، اس کے منافی ہے. جو مقصد ہے عید کا اس کے خلاف، اس کے منافی ہے. تو یہ ویسے بھی جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ دعائیں کریں. بالکل ٹھیک. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، ان کی طرف سے حج عمرہ کر لیں، جو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. اب ان کی قبر پر اب گھر بیٹھ کر دعا کریں. آپ عیدگاہ میں بیٹھ کر عید کے بعد دعا کر لیں ان کے لیے، چلتے پھرتے دعا کریں. بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ عید والے دن باقاعدہ طور پہ افسوس کرنے، تعزیت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ہاں، یہ بھی غلط ہے. ویسے اسلام نے تعزیت کے دن ڈاکٹر صاحب کوئی مقرر نہیں کیے. ٹھیک ہے، جب موقع ملے کسی کو تعزیت کر سکتا ہے، لیکن ایک رشتہ دار کی وفات کو بھول گئے، آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد آ کر ان کو وہ عید والے دن بھولا ہوا غم یاد کروا رہے ہیں. یہ کون سی تعزیت کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ ان کو غمگین کرنے کے لیے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے ان کو تسلی دینا، ان کے صدمے کو کم کرنا، نہ کہ ان کے صدمے کو زندہ کرنا. جو صدمہ ختم ہو چکا ہے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں. یہ تو تعزیت کے خلاف کام ہو رہا ہے. بالکل. تو ایسا بالکل کرنا یہ عید کے تقاضوں کے اور عید کی خوشی کے منافی ہے. نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو ایسا. بس جو فوت ہونے والے تھے فوت ہو گئے، اب ان کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ کی دعا کا فائدہ ان کو ملتا رہے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ عید کا جو دن ہے، آپ نے کہا یہ خوشی ہے، تو پھر خوشی کیسے سیلیبریٹ کی جائے، کیسے منائی جائے؟ ڈاکٹر صاحب محترم، خوشی تو ویسے ہی منانی چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، جیسے صحابہ نے منائی ہے. ہمارے لیے تو زندگی کے ہر قدم پر اللہ کے نبی اسوہ حسنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا. وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو نمونہ بنایا ہے. تو وہ اس کو کیسے خوشی مناتے تھے؟ ایک تو وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمدردی کرتے تھے، اور جہادی کھیلیں کھیلتے تھے، تیاری کرتے تھے. جس طرح جہاد کی تیاری ہوتی ہے نا، تیر اندازی ہو گئی، گھڑ سواری ہو گئی. وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا تھا. وہ عید کے دن وہ حبشی جو ہے نا، وہ اپنے نیزوں سے، اپنے تیروں سے وہ کھیل رہے تھے، تیاری ہو رہی تھی. تو یہ ہے خوشی. یہ خوشی نہیں ہے کہ عورتیں وہ بے پردہ ہو کر عید کا چاند نظر آتے ہی، عید کا چاند نظر پھول کلی کی طرح سج پھپ کر، بے پردہ ہو کر، نیم برہنہ ہو کر وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ جذبات کو برانگیختہ کرتی پھریں. یہ تو خوشی نہیں ہے. اور غیر محرم مردوں اور عورتوں کا مخلوط سسٹم ہو گھروں میں، خاندانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، یہ تو خوشی نہیں ہے. یہ کوئی خوشی. اور لوگ اپنے گھروں میں بلند آواز سے ڈھک بجائیں جس میں موسیقی چل رہی ہو، گانے چل رہے ہوں اور ڈانس ہو رہے ہوں. یہ تو مسلمانوں کی خوشی نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کی خوشی کے طریقے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کاموں میں ایسے کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تھے. وہ عید والے دن بھی لشکر بھیجتے تھے آپ اسلام کے غلبے کے لیے. تو آپ دعائیں کریں بیٹھ کر. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے ان سے ملیں. ان کی کوئی ضرورت ہے اس کو کیا کر دیں، پورا کر دیں. صدقہ خیرات کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صدقہ خیرات کرنے کا عید میں خواتین کو خطبہ دیا تھا. تو یہ کام کرنے والے ہیں، صدقہ کریں خوب عید کے دن. یہ اس طرح خوشی منائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عید کا سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں.
اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا جس طرح آپ نے کہا بھی کہ وہ بالکل ایک دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ہی شوال کا چاند دکھتا ہے بازاروں میں گلیوں میں ہلڑ بازی اور موسیقی اور بے پردگی یہ سب طوفان آ جاتا ہے. تو کیا یہ چیزیں مطلب یہ جو ایک انتہا ہے یہ اپنے افراط و ہاں تفریط اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو دین وسط ہے. تو یہ تو ہم نے افراط و نہ تفریط سونا ہاں اور نہ ہی رات کو سونا نہیں جس کا کہیں تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس کو سونا نہیں اور ساری دن کو جو سو کر گزار دینا ہے. نہ کسی کے کو مبارکباد دینی ہے, نہ کسی کے حالات معلوم کرنے ہیں, نہ کوئی صدقہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا ہے, نہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا کوئی بولنا ہے, نہ کوئی اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ تو بے حسی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ عید کے جو دن ہیں, عید الفطر کے جو دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے 3 دن ہوتے ہیں, وہ ٹرو مرو اس طرح کا کوئی نام بھی لوگوں نے اپنی زبانوں میں رکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کے کتنے دن ہیں؟ ایک ہی دن ہے. یکم شوال جو ہے نا اسلام میں وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے بس. یہ ٹرو مرو تو آپ خود ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کا کتاب و سنت میں کہیں تصور نہیں, صحابہ کی زندگی میں تصور نہیں, حتیٰ کہ کسی فقہ میں بھی یہ ٹرو مرو کا کوئی تصور نہیں. بالکل یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنائے ہوئے بر صغیر میں. شیخ صاحب اس سال توقع ہے اس چیز کی, گو کے چانسز کم ہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہے یہ معاملہ کہ عید اور جمعہ ایک دن آ جائیں. تو اس سے متعلق ایک بات یہ بتائیے کہ حکمران پہ سنا ہے کہ جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے, ایسا کوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب محترم یہ باتیں تو بہت چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں, اور کئی لوگ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں واقعتاً کہ یہ حکمرانوں کے لیے بہت بھاری ہوتی ہیں. پھر حکمران کوشش کرتے ہیں کہ آگے پیچھے اس کو کاری دے, اس دن نہ آ سکے. لیکن یہ توہم پرستی ہے. صحیح. وہ جس طرح جاہلیت کے لوگ بعض چیزوں کو دیکھ کر ایک عقیدہ بنا لیتے نا, الو بولنے سے اور پرندہ ادھر چلا گیا, بلی آگے سے گزر گئی, فلاں نبینا آ گیا, لنگڑا آ گیا, یہ وہی تصور ہے. یہ بدشگونی والا ہے یہ. اور طیارہ بدشگونی جو ہے نا یہ اسلام میں تو اس کا تصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ بتائیے کہ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں اکٹھے ہو گئی ہیں دونوں چیزیں تو جمعے کی رخصت ہے؟ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے عید کا. ٹھیک ہے. اور خطبہ دینے کے بعد کہا ہم جمعہ پڑھائیں گے. رخصت نہیں ہے کہ جمعہ نہ ہو مسجدوں میں, جمعہ ہونا ہی ہونا ہے. امام نے لازمی کروانا ہے جمعہ. صحیح ہے. وہ الگ عید الگ عبادت ہے, جمعہ الگ عبادت ہے. ختم نہیں ہونی. یہ ہر مسجد کے اندر جمعہ ہونا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے, امام نے پڑھانا ہے. لیکن اجازت دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو عید کے خطبے میں شریک ہو گیا وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ دے. اگر کوئی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چھوڑ دے, لیکن اس کو ظہر کی نماز لازمی پڑھنی پڑے گی. وہ پھر اپنی پڑھے گا. وہ اپنی پڑھے گا. اگر جماعت ہوتی ہے مسجد میں تو جماعت کروا لے گا آ کر, نہیں جماعت ہوتی تو پھر اپنی پڑھ لے گا. نہیں مسجد میں تو جمعہ ہوگا نا. ہاں مسجد میں تو جمعہ ہوگا نا, جمعے کے بعد آ کر جماعت کروا لے اگر اس نے خطبہ نہیں سننا تو. صحیح, اس کو رخصت ہے. رخصت ہے جمعے کے. بالکل ٹھیک. تو ناظرین عید الفطر جو چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشی کا موقع ہمیں ملنے والا ہے, اس سے متعلق بہت ساری معلومات اور اس سے متعلق کئی ایک مسائل اور ان کا جواب, ان کا حل آج ہم نے مفتی صاحب سے جانا ہے. اللہ رب العالمین اس عید کو ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے واقعتاً مبارک بنائے, مشکلات آسان ہو جائیں, امن آئے, اور دنیا میں جو لوگ امن کے مخالف ہیں اور امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.